بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنا چہرہ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 بار سورۃ فتح کی آیت 27 کا ورد حصول مقصد تک کریں۔ ناظرین، جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت ایک چٹکی ہمرا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ روزانہ 6-7 دانے بادام کھانے سے کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کامیاب تو وہی انسان ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر ہے، لیکن انڈے کو جتنا ابالیں گے اتنی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے، زردی نہ جمے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں، جو بات بات پر رو پڑتے ہیں وہ نرم دل کے اور معصوم ہیں۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں، ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ کیڑا گردوں کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کیڑے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کیڑا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا کر دانت روزانہ صاف کرنے سے دانتوں کی پلاہٹ دور ہوگی اور دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ یہ کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار تک جذب کر کے فضلوں میں خارج کر دیتا ہے۔ کھجور کے 10 اہم فوائد: قبض کا خاتمہ کرتی ہے، دل کی صحت، کولیسٹرول کنٹرول، ہڈیاں مضبوط، بلڈ پریشر نارمل، بانجھ پن کے مسائل ختم، دماغی طاقت بڑھائے گی، وزن بڑھاتی ہے، جلد اور بالوں کے لیے مفید ہے، حاملہ خواتین کے لیے بہترین تحفہ۔ ناریل کے پانی سے شوگر ختم، 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے تھوڑی بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آلو کاٹ کر چہرے پر ملیں، اس سے جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ چہرہ پرکشش اور چمکدار بنانے اور خوب خون پیدا کرنا ہے تو رات کو 14 بادام اور کشمش 25 گرام پانی میں بھگو دیں، صبح دودھ کے ساتھ کھا لیں، بہترین ناشتہ بھی ہے۔ وزن کم اور چربی کو ختم کرنا ہے تو شلجم کو کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک دیں، پھر اس میں لیمن جوس شامل کر لیں، صبح ناشتے میں اس کا استعمال کریں۔ 7 دن کے استعمال سے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ ناظرین، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چھوٹے بچے اکثر کھیلتے ہوئے یا شرارت کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم پر نیل پڑ جاتا ہے۔ اس صورت میں نیل کی جگہ پر کچا آلو پیس کر لگاؤ۔ کان کی صفائی کے لیے کاٹن برڈز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بے شمار لوگوں کو اس کے استعمال کے بعد سرجری کروانی پڑتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو
تو بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈال لیں، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ ہر کھانے کے بعد صرف 3 چمچ دہی کے کھا لیں، کھانا نہ اذیت بنے گا اور نہ ہی بیماری۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 کاش لہسن کی استعمال کرو، لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ لہسن بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ کمزور لوگ فربہ ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں، انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کیا کریں۔ یا عزیزو 41 بار 40 روز تک پڑھیں تو کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی اور اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانی کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ آدھ چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد نیم گرم پی لیں، نزلہ زکام اور دمہ امراض سے نجات ملے گی۔ ہمیشہ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمہ کی شکایت ہو تو اجوائن کو پیس کر اس میں تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لیں۔ کھانے کے بعد آدھے چائے والا چمچ کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہ ہوگی۔ کھانے کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوگی۔ کھانے میں ہلدی، ادرک اور کالی مرچ کا زیادہ استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپغول کا چھلکا گول کر پی لیں۔ روزانہ نہار میں لیمو پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن اور گیس آسانی سے خارج ہوتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ کھانوں میں دار چینی، ہلدی، سونڈ، سفید زیرہ اور کالی مرچ جیسے مفید مصالحوں کا استعمال بڑھا دیں، یہ خون میں چربی اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتے۔ خون میں کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پیو، اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑے کام سے ہی تھک جاتے ہیں تو منقہ یا کشمش استعمال کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی سبزے کو غور سے دیکھ لینے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ دبلے پتلے افراد نہار میں انار کھائیں، ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی لیتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ جو خاموش رہتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار کم ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کچا کھا جاؤ، طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی اور ارکے گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو پر چینی چھڑک کر چوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لی جائے
تو دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ زیادہ چائے ہونٹوں کو کالا کر دیتی ہے۔ اگر کسی بوڑھے بندے کے ہاتھ کانپتے ہوں تو اسے بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دو، ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ لمبے بال چاہتے ہو تو گھر میں بیری کا درخت لگا لو۔ اگر واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ کمزور ہے۔ چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاولوں سے قبل پانی پیو۔ جلیبی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈالو، دیا نہیں بجھے گا۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو وہاں اذان پڑی جائے، آگ کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ہفتے میں 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ 35 منٹ واک کر لی جائے تو موٹاپے کا خدشہ 80% کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آئے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ کان پر بال زیادہ آنے لگنا ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ 20 سال کی عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والے زیادہ افراد کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ لیمن رنگ حافظے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ کمزوری ہو جائے تو مغرب کے بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر پی جائیں۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لو۔ جو پانی بہت کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی کے اندر نمک ڈال دینے سے خارش نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی سونف کچھ دیر بعد چباتے رہیں، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی بھانپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ دیسی مرغے کی یخنی بنا کر پی لینے سے جوانی واپس آ جائے گی۔ کریلے کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگا لو، چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ بغلوں کی بدبو نہ جا رہی ہو تو بغلوں میں چنبیلی کا پھول رگڑ لو، بغلوں کی بدبو نہیں آئے گی۔ گڑ کا شربت پیا کرو، موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں سرکہ ڈال دیں، اس طرح سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا لیکن یہ نمک کم کر دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔